السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اسلامک اسٹڈیز ود نعمان۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے گزشتہ روز اسلامیات لیکچررشپ جو میل کے لیے پی پی ایس سی کا پیپر تھا، ان کے سوالات کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ہمارا پہلا سوال ہے موضوع القرآن یہ کس شخصیت کا ترجمہ اور تفسیر ہے؟ شاہ عبد القادر۔ دوسرا سوال ہے المجموع فی الفقہ کے مصنف کا نام کیا ہے؟ امام زید بن علی۔ قرآن مجید میں کتنی مساجد کا ذکر ہے؟ قرآن مجید میں 4 مساجد کا ذکر ہے۔ ہنگامی حالات میں عائد کیا جانے والا ٹیکس کیا کہلاتا ہے؟ ہنگامی حالات میں جو ٹیکس عائد کیا جاتا ہے اس کو نوائب کہتے ہیں۔ قحط سالی کی صورت پہ معاشی توازن کو قائم رکھنے کے لیے مالدار لوگوں پر جو ٹیکس عائد کیا جاتا ہے اس کو ضرائب کہتے ہیں۔ مقصرین صحابہ میں حضرت عائشہ کا کون سا نمبر ہے؟ حضرت عائشہ کا نمبر 4 ہے۔ پہلے نمبر پہ حضرت ابو ہریرہ 5374، حضرت عبداللہ بن عمر 2630، حضرت انس بن مالک 2286، چوتھے نمبر پر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ 2210۔ ٹوٹل مقصرین صحابہ کرام 7 ہیں، جس میں سے حضرت عائشہ کا نمبر 4 ہے۔ بیت الحکمت کی بنیاد کس نے رکھی؟ بیت الحکمت کی بنیاد ہارون الرشید نے رکھی۔ ہارون الرشید نے سائنسی تحقیق کے لیے جو ادارہ قائم کیا اس کا نام کیا تھا؟ یہ کویسچن بھی شاید کنفیوز کرنے کے لیے دیا گیا تھا، کیونکہ ہارون الرشید کے عہد میں بیت الحکمت کے علاوہ اور کسی خاص ادارے کی بنیاد نہیں رکھی گئی۔ علامہ شبلی نے سیرت کی کتنی جلدیں لکھی؟ اس کی ٹوٹل جلدیں 7 ہیں۔ پہلی 2 جلدیں علامہ شبلی نے لکھی تھیں اور ان 2 جلدوں کے لکھنے کے بعد علامہ شبلی وفات پا گئے، اور آخری جو 4 جلدیں تھیں وہ سید سلمان ندوی نے مکمل کی۔ بابائے ریاضی کون ہے؟ بابائے ریاضی موسیٰ خوارزمی کو کہا جاتا ہے۔ اصل زیادہ تر بابائے الجبرا، بانی الجبرا کہا جاتا ہے، اسی مناسبت سے بابائے ریاضی موسیٰ خوارزمی ہی درست ہوگا۔ مفسر کا مقابل کون سا ہے؟ یہ متقابلات نصوص کی بحث ہے کہ مفسر کا مقابل جو ہے وہ مجمل ہوتا ہے۔ یہ ٹوٹل 4 ہوتے ہیں: ظاہر کے مقابلے میں خفی، نص کے مقابلے میں مشکل، مفسر کے مقابلے میں مجمل، اور محکم کے مقابلے میں متشابہ آتا ہے۔ ہندو ویدوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ ہندو ویدوں کی کل تعداد 4 ہے، جن کے نام رگ وید، یجر وید، اتھر وید، سام وید ہیں۔ اصول الدعوہ کے مصنف کا نام کیا ہے؟ اصول الدعوہ کے مصنف کا نام عبد الکریم زیدان ہے۔ مہابھارت کا موضوع کیا ہے؟ اس میں متنوع قسم کے موضوعات ہیں، لیکن پیپر میں جو ایک جواب تھا وہ لکھا ہوا تھا دیوتاؤں کی تعریف، تو بالکل ٹھیک ہے۔ مہابھارت میں بہت سارے جو دیوتائیں ہیں، اپسرائیں ہیں ہندو مذہب کی، تو ان کے متعلق تفصیل سے ان کی تعریف اور ان کی جنگوں کے قصے واقعات بیان کیے گئے ہیں، تو اس لحاظ سے دیوتاؤں کی تعریف درست جواب ہوگا۔ حکومت کے بنیادی اداروں کی تعداد 3 ہوتی ہے: مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ۔ امام غزالی نے مسلم فلاسفہ کے علوم کی اقسام بیان کی ہیں، ٹوٹل 4 بیان کی ہیں، اور اس کی تفصیل آپ یہاں سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ المعجم المفہرس لالفاظ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصنف کا نام کیا ہے؟ اے جے ونسک نے اس کتاب کو تصنیف کیا ہے۔ الرحیق المختوم بنیادی طور پر کس زبان میں لکھی گئی؟ بنیادی طور پر یہ عربی زبان میں لکھی گئی تھی، اور پھر اسی کا مصنف نے بعد میں اردو ترجمہ بھی کیا۔ مزید یہ کہ ہر مشہور زبان میں اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ گرو گرنتھ کو کس زبان میں لکھا گیا؟ گرو گرنتھ یہ گورمکھی، یہ ایک رسم الخط ہے پنجابی کا، جس میں گورمکھی رسم الخط میں جو ہے یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، اور سکھوں کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ اس زبان کو سیکھیں اور وہ اسی زبان میں اس کتاب کو پڑھتے ہیں۔ موطا امام مالک کو جبراً کس نے نافذ کرنا چاہا تھا؟ جبراً خلیفہ ابو جعفر منصور نے اس کو نافذ کرنا چاہا تھا۔ طبقات ابن سعد میں اس کا مکمل حوالہ موجود ہے۔ ترجمان القرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو کہا جاتا ہے۔ تالمود کس مذہب کی مقدس کتاب ہے؟ تالمود جو ہے یہ یہودی مذہب کی مقدس کتاب ہے۔ حروف جارہ کی تعداد کتنی ہے؟ حروف جارہ کی کل تعداد 17 ہے۔
جو کہ ذیل میں لکھے ہوئے ہیں: باؤ تاؤ کاف لام واؤ منز مز خلا ربع حش من عدا فی عن علا حتی الہ۔ میدان بدر مدینہ سے کتنے فاصلہ پر واقع ہے؟ 80 میل کے مسافت پر واقع ہے۔ 1000 سے زائد روایت کرنے والی صحابیات کی کل تعداد کتنی ہے؟ اس کا جواب ہے 1۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے 2210 احادیث روایت کی ہیں، باقی تمام صحابیات کی روایات کی تعداد 1000 سے کم ہے۔ الجامع الصحیح المسند المختصر، یہ کس کتاب کا نام ہے؟ یہ بخاری شریف کا نام ہے۔ خلق قرآن کا عقیدہ کن کے ہاں پایا گیا؟ سب سے پہلے معتزلہ کے ہاں پایا گیا۔ نروان کس مذہب کی اصطلاح ہے؟ نروان یہ بدھ مت مذہب کی اصطلاح ہے۔ کسی کے صحابی ہونے کے لیے ضروری ہے ملاقات، رویت، گفتگو۔ ایمان کی حالت میں یہ تمام چیزیں صحابیت کو نافذ کرتی ہیں۔ جمال الدین افغانی کا سن وفات کیا ہے؟ جمال الدین افغانی کا 9 مارچ 1897 سن وفات ہے۔ مجمع الفقہ الاسلامی کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر واقع ہے؟ جدہ سعودی عرب میں واقع ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث جو ہے کس کتاب کی پہلی حدیث ہے؟ بخاری شریف کی۔ ضیاء النبی کے مصنف کا نام پیر کرم شاہ الازہری۔ آیا صوفیہ کہاں واقع ہے؟ استنبول ترکی میں واقع ہے۔ کس صحابی کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کے برابر قرار دی؟ حضرت خزیمہ۔ ابرہہ کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 60,000۔ اظہار الحق کس کے رد میں لکھی گئی؟ رحمت اللہ کرانوی نے رد عیسائیت میں یہ کتاب لکھی ہے۔ والدین کو افتق نہ کہو، والدین کو اذیت نہ پہنچانا کس دلیل سے ثابت ہے؟ دلالت النص سے ثابت ہے۔ تعالو صیغہ ہے فعل امر کا۔ حجت اللہ البالغہ کے مصنف کا نام حضرت شاہ ولی اللہ۔ کتاب الاموال کے مصنف کا نام ابو عبید قاسم۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد 5 ہے۔ ضعیف راوی سیکہ کی مخالفت کرے تو وہ روایت کیا کہلاتی ہے؟ منکر کہلاتی ہے۔ نظام البرید کس کے عہد میں شروع ہوا؟ حضرت امیر معاویہ کے دور میں، عہد بنو امیہ۔ ابتدائی سند سے اگر ایک یا زائد راوی گرے ہوئے ہوں تو وہ حدیث کیا کہلاتی ہے؟ وہ حدیث معلق کہلاتی ہے۔ حدیث کے مشکل الفاظ کے معنی کی تشریح والی کتب کیا کہلاتی ہے؟ غریب الحدیث، غرائب حدیث۔ ام القریٰ یونیورسٹی کہاں پر واقع ہے؟ مکہ سعودی عرب میں واقع ہے۔ شیخین کس فن کے بزرگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ تمام فنون کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حدیث میں شیخین سے مراد امام بخاری، امام مسلم۔ فقہ میں امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف۔ خلافت میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے لیے شیخین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اخوان المسلمین کا بنیادی وطن جو ہے وہ مصر ہے اور 1929 میں اس کی بنیاد حسن البنا نے رکھی تھی۔ غزوہ بنو مستلق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سی زوجہ تھی؟ غزوہ بنو مستلق میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی۔ اس مشہور غزوے میں واقع افک پیش آیا جس کی تفصیل قرآن مجید میں سورۃ النور میں موجود ہے۔ کس غزوہ میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں تلواریں ٹوٹی تھیں؟ غزوہ موتا۔ علم مخاصمہ کن لوگوں کا کام ہے؟ علم مخاصمہ یہ متکلمین کا کام ہے۔ دربار نجاشی میں تقریر کی حضرت جعفر طیار نے آریہ سماج کا بانی دیانند سرسوتی کو کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی ترتیب پر لکھی گئی کتب کہلاتی ہیں مسند۔ تہذیبوں کے تصادم کا نظریہ پیش کیا سیموئیل پی ہینگٹن نے۔ پرنسپل آف محمدن جوریپروڈنس کے مصنف کا نام سر عبد الرحیم ہے۔ جو شاخت کی لکھی ہوئی کتاب ہے وہ ہے دا اوریجن آف محمدن جوریپروڈنس، اور یہ سر عبد الرحیم کی پرنسپل آف محمدن جوریپروڈنس ہے۔ ارشاد الساری کے مصنف کا نام قسطلانی ہے۔ الکفایہ فی علوم الروایہ کے مصنف خطیب بغدادی ہیں۔ ایمان کے ٹوٹل 70 شعبے ہیں۔ سیرت کا لفظ سب سے پہلے کس نے استعمال کیا؟ سیرت کا لفظ ابن ہشام نے استعمال کیا۔ کس خلیفہ راشد کا عہد سب سے طویل ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ تاریخ دعوت و عزیمت کے مصنف کا نام ابو الحسن ندوی ہے۔ عمدۃ القاری کے مصنف کا نام علامہ بدر الدین آئینی۔ اسلام سے قبل ایرانی پوجا کرتے تھے آگ کی، وہ حدیث جس کی سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے کیا کہلاتی ہے؟ مرفوع۔ بر صغیر میں نظریہ وحدت الشہود کے حامی حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ ہیں۔ فاتح اندلس کسے کہا جاتا ہے؟ فاتح اندلس طارق بن زیاد کو کہا جاتا ہے۔
مسلمانوں نے پہلا حج ادا کیا 9 ہجری میں، آخری عباسی خلیفہ کا نام تھا مستعصم باللہ۔ تورات کے لغوی معنی، یہاں سے وہ کویشچن ہے کہ جن میں اختلاف پایا جاتا ہے یا جو بہت زیادہ کنفیوز کرنے والے کویشچن تھے، جو کہ تقریباً 4 سے 5 ہیں۔ اگر اس کے متعلق آپ کسی حتمی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تورات کے لغوی معنی قانون، تعلیمات اور ہدایات کے ہیں۔ جہاد کا لغوی معنی بذل الجہد ہے۔ خراج کن لوگوں سے وصول کیا جاتا ہے؟ خراج جو ہے غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے بنیادی طور پر، لیکن اگر وہ زمین مسلمانوں کے تصرف میں آ جائے تو فقہا کے نزدیک وہ مسلمان بھی خراج ادا کریں گے اور وہ خراج اسی طرح برقرار رہے گا۔ بر صغیر میں سلسلہ چشتیہ کے بانی کون ہے؟ اس کے متعلق بھی مختلف اقوال ہیں۔ بعض لوگ ابو اسحاق شامی کو قرار دیتے ہیں اور بعض لوگوں نے خواجہ مودود چشتی کو اور بعض لوگوں نے خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کو سلسلہ چشتیہ کا بانی قرار دیا ہے۔ بر صغیر میں قرآن کا کس زبان میں سب سے پہلے ترجمہ ہوا؟ بر صغیر میں بنیادی طور پر سب سے پہلے جو ترجمہ ہے وہ ہندی یا سندھی زبان میں کیا گیا ہے۔ 8ویں صدی ہجری کے بعد جو ہے 12ویں صدی ہجری میں حضرت شاہ ولی اللہ نے فارسی میں اس کا ترجمہ کیا۔ صوفیت کا آغاز ہندوستان میں کس صدی سے ہوا؟ یہ ہمارا لاسٹ کویشچن ہے۔ اس کے متعلق مجھے علم نہیں ہو سکا۔ اگر آپ کو اس کے متعلق آگاہی ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں اس کے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔